بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبہم سیغلبون۔ اس میں جو شروع کی آیات میں ایک واقعہ آیا ہے جسے تاریخ کا تناظر میں دیکھنا پڑے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سارا کام جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ مکے میں ہے، اور مکہ اس وقت یوں سمجھ لیجئے جو بھی عالمی بساط ہے اس میں ایک ریموٹ سا ایریا ہے جس کی کسی کو ایک پچھواڑا ہے جہاں پہ لوگ یعنی ایک کام ہو رہا ہے، کسی کو اس جگہ سے کوئی غرض نہیں ہے، غیر متعلق جگہ ہے، لیکن اس کے قریب ہی ایک سرزمین ہے، یہ شام کا علاقہ ہے، یہ بڑا جسے کہتے ہیں نا یہ گرم علاقہ ہے، گرم موسم کے اعتبار سے نہیں، یہ اس اعتبار سے کہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ وہ میں آپ کو بتا چکا، یہ ایسٹ ویسٹ ٹریڈ کا اس زمانے میں بھی مرکز تھا، یہ کاروان روٹ یا جسے آج آپ ہم سلک روٹ یا جو سی پیک وغیرہ کے مختلف نام دیتے ہیں، یہ زمانہ قدیم سے چلا آ رہا ہے۔ اور اس پہ اس وقت دو سلطنتیں ان کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا رہتا تھا، ایک سلطنت فارس اور دوسری سلطنت روم۔ اب اس تناظر میں ایک اور مسئلہ بھی بیچ میں آ جاتا ہے کہ یہ جو تھے پرشین، ان کا جو مذہب تھا وہ آتش پرستی تھی، یعنی آگ کو پوجتے تھے، اور جو رومی تھے وہ اہل کتاب سمجھے جاتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے سمجھے جاتے تھے، حامل انجیل سمجھے جاتے تھے۔ تو مکے میں جو کشمکش ہو رہی تھی، خبریں تو آ رہی ہوتی تھیں کیونکہ یہ بھی جو ہے تجارت کے لیے کبھی یمن جاتے تھے اور کبھی شام جاتے تھے، خبریں مل رہی ہوتی تھیں کس کا پلڑا بھاری ہوا، کون اوپر ہوا کون نیچے ہوا، رومی آگے نکل گئے یا ایرانی آگے نکل گئے، اور اس کا ایک تعلق بن گیا تھا مسلمانوں اور قریش کی اس جو آپس کی جو ہے نا کشمکش تھی اس کے ساتھ بھی، یعنی مشرکین اپنے آپ کو ایرانیوں کے قریب، یعنی وہ آتش پرست تو ہم بت پرست تک ایک یعنی قربت ہو گئی، اور یہ مسلمان یہ بھی کہتے ہیں ہمارے پاس کتاب آئی، اور رومی بھی کہتے ہیں ہمارے پاس کتاب ہے، تو گویا یہ ان کا آپس میں ایک، اور مسلمان بھی یوں سمجھا کرتے تھے، اپنی ایک نسبت اہل کتاب سے جوڑتے تھے اور مشرکین کی نسبت جو ہے نا وہ آتش پرستوں سے کرتے تھے۔ تو وہ جو خبریں آتی تھیں اس کو تھوڑا سا اپنے ساتھ بھی ریلیٹ کیا جاتا تھا۔ یہ سن 613 عیسوی کے لگ بھگ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں سمجھے یا 14 کے قریب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 4 برس ہو گئے تھے دعوت و تبلیغ کرتے ہوئے، تو اس علاقے میں ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ تبدیلی آئی، ٹرن لیا تاریخ نے، کہ ایرانیوں نے رومیوں کو مار مار کے اس سارے علاقے سے نکال دیا، یعنی یہ شام کا سارا علاقہ لے لیا ان سے، یروشلم لے لیا، جو یہ یروشلم میں ان کا سب سے بڑا معبد تھا اس کو توڑ دیا، وہاں جو سب سے بڑی مقدس صلیب تھی وہ توڑ دی، اور ان کو وہاں سے نکال کے قسطنطنیہ پہنچا دیا، یعنی مصر سارا لے لیا، اور قسطنطنیہ میں جا کے ہرکل نے پناہ لیا، وہاں چھپ کے بیٹھا ہے، یہ سارا علاقہ اس طرح قبضہ کر لیا، اور اس طرح ان کی طاقت توڑ دی، جسے ہم کہتے ہیں نا ریڑھ کی ہڈی توڑ دی، کہ اب گویا وہ اٹھنے کے قابل ہی نہیں رہے۔ یہ ایک فیصلہ کن شکست معلوم ہوتی تھی۔ اس پر پھر خوب بغلیں بجائی ہیں مشرکین مکہ نے کہ ہمارے جو دوست تھے، یعنی ہمارے فطری اتحادی گویا، وہ جس طرح غالب آئے ہیں نا تمہارے دوستوں پر، اسی طرح ہم مکے میں تمہارے ساتھ معاملہ کریں گے، یعنی ان کو ایک پراپیگنڈے کا یا مسلمانوں کے دل دکھانے کا یا ان کے زخموں کے اوپر نمک چھڑکنے کا ایک اضافی موقع مل گیا۔ اس موقع پہ قرآن مجید کی طرف سے ایک عجیب بات مسلمانوں کے سہارے کے طور پر آئی اس سورہ مبارکہ میں، اور پیشن گوئی کہ چند بضع سنین، چند برسوں میں رومی ایرانیوں کے اوپر غالب آ جائیں گے، انہیں فتح حاصل ہوگی، بڑی عظیم فتح حاصل ہوگی۔ بظاہر احوال اس کا کوئی امکان نظر نہیں آتا تھا، جتنی بڑی اسٹریٹجیکلی وہ دور جا چکے تھے، واپس ایران تک آنا یہ ناممکنات میں سے نظر آتا تھا۔ اس طرف بہرحال انہوں نے بھی جو بھی ایک ہوتا ہے رد عمل، اس میں قسمیں کھائیں، اپنے جو بھی ہرکل تھا اس نے منتیں مانی کہ اگر فرض کریں ہمیں فتح حاصل ہو گئی تو میں حمص سے لے کے تو یروشلم تک ننگے پاؤں پیدل سفر کر کے، یعنی اس کی یہ منت تھی میں وہاں پہ جاؤں گا، وہ جو ظاہر ہے ان کا قبلہ ہے ادھر رخ وہ اسے سمجھتے ہیں، تو اس کی جو ہے زیارت کو جاؤں گا، اور ساتھ پلاننگ بھی کی، منصوبہ بھی بنایا۔ تو اس نے ذرا یہ جو بلیک سی ہے ادھر سے نیچے اتر کے نا آذربائیجان کی طرف سے پھر حملہ کیا ہے، اور ایران کو فیصلہ کن شکست دے کے یہ سارے اپنے علاقے واپس لے لیے، اور اس کی خبر اس دن پہنچی ہے، یعنی یہ سن 623 کے لگ بھگ کا واقعہ ہے کہ جب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان میں فتح عطا کی تھی، اس کے بعد یہ خبر بھی پہنچی، تو گویا مسلمانوں کے لیے دوہری خوشی ہو گئی، ایک رومی جیت گئے آتش پرستوں کے مقابلے میں، اور یہ جو بت پرست تھے ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی تھی۔ یہ پس منظر ہے جس میں یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں۔ اس میں ایک واقعہ اور بھی آتا ہے
کہ جب یہ ظاہر ہے پروپیگنڈا بہت زوروں پہ ہے، اسے توڑنے کا بھی کوئی جیسے ہوتا ہے نا کاؤنٹر کوئی اس کو کرنے کا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان آیتوں کو سنایا، دوسری طرف جو بھی مشرک تھا اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس پہ انہوں نے شرط لگا لی اور ابتداً یہ 100 اونٹوں کی شرط لگا لی، اور ابتداً یہ بات طے ہوئی کہ جی کوئی 6-7 سال مقرر کیے انہوں نے۔ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کی توجہ اس طرح مبذول کرائی کہ یہ 20 سنین ہے، یہ 9 تک کا ان کا اطلاق ہوتا ہے، آپ نے کم وقت رکھا ہے۔ بہرحال وہ جا کے اس سے بات کر کے تو اونٹوں کی تعداد ڈبل کر دی، 200 کر دی، اور یہ کہ وہ جو ہے نا وہ دن یا مہینے سال وہ 9 طے ہو گئے، اور 9 سال کے اندر اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ رومیوں کو فتح دے دی۔ اس وقت تک یہ شرط وغیرہ لگانا بھی حرام نہیں ہوا تھا، لہذا وہ اونٹ حضرت ابوبکر نے لیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر انہیں صدقہ کر دیا، یعنی وہ سارے کے سارے اللہ کی راہ میں دے دیے۔ الف لام میم غلبت الروم، رومی مغلوب کر دیے گئے، یعنی شکست خوردہ ہو گئے، شکست کھا گئے۔ فی ادنی الارض، قریب کی سرزمین میں، وہم من بعد غلبہم سیغلبون، اور وہ اپنی اس مغلوبیت کے بعد ان قریب غالب آئیں گے، 2 ٹوک اعلان ہے وہ غالب آئیں گے۔ فی بضع سنین، چند سالوں میں، للہ الامر من قبل و من بعد، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے سارا اختیار، پہلے کا بھی اور بعد کا بھی۔ یہ بات ایک مومن کو جاننی چاہیے، اختیار سارے کا سارا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں۔ پتا بھی اس کے حکم کے بغیر جنبش نہیں کرتا، تو اگر ابھی ایرانی جیتے ہیں تو بھی اللہ کی کوئی حکمت تھی، تو کل رومی جیتیں گے تو اس کے پیچھے بھی کوئی اللہ کی حکمت ہوگی۔ ایک چھوٹی سی بات جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ دونوں طاقتیں اگر ایک دوسرے کے ساتھ انگیج نہ ہوتی اور فارغ ہوتی تو انہوں نے مکے میں اس دعوت کو پنپنے نہیں دینا تھا۔ یہ ان کی آپس کی انگیجمنٹ تھی کہ وہ ادھر توجہ ہی نہیں دے سکے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع ملا کہ آپ نے مکے میں ایک نیوکلس جو ہے نا وہ پیدا کر لیا۔ پھر جب آپ مدینہ ہجرت کر کے آئے اس وقت تک رومی جو ہے وہ مغلوب ہو چکے تھے، انفلوئنس اس علاقے میں زیادہ رومیوں کا تھا، وہ مغلوب ہو چکے تھے، نیٹ ورکنگ ان کی تھی، لہذا وہ ان کے سارا فوکس ہو گیا ایران کی طرف، اور ادھر سے وہ انہوں نے صرف نظر کیا۔ ہوش انہیں کہیں جا کے جب آئی ہے تو دیر ہو چکی تھی۔ اور اندازہ یہ ہے کہ یہ جو غزوہ احزاب ہوا ہے جس میں تمام عرب کی طاقتوں کو یکجا کر کے مدینے پہ چڑھایا گیا ہے، اس کا کہیں ذکر تو نہیں ملتا تاریخ میں، لیکن یہ بغیر کسی بڑی طاقت کی انوالومنٹ کے اتنا بڑا اتحاد ہونا ممکن نہیں تھا، کیونکہ مختلف قسم کے، ایک طرف یہودی ہیں، ان کے مختلف قبیلے ہیں، دوسری طرف قریش ہیں، پھر مشرکین کے 2 قبیلے اور ہیں، بنو غطفان کا اور فزارہ کا، ان سب کو جوڑنا اور اکٹھا کر کے لے کے آنا، یہ نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب کے بس کی بات بھی نہیں تھی۔ اس کے پیچھے کوئی بہت بڑے ذہن تھے جنہوں نے مل کر یہ سارا کام کیا، اور وہ معلوم یہی ہوتا ہے کہ رومی تھے۔ اور اس کی ناکامی کے بعد اسی موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا، آج کے بعد قریش تمہارے خلاف جنگ کرنے کے لیے نہیں آئیں گے، وَلَٰكِنَّكُمْ تَغْزُونَهُمْ، بلکہ اب تم جاؤ گے ان کے خلاف۔ اس کا مطلب ہے کہ اب دوبارہ اتنا بڑا اتحاد قائم کرانا ناممکنات میں سے ہے، ایک دفعہ ہو گیا لیکن آئندہ نہیں ہو سکے گا۔ اس کا اشارہ سورہ توبہ میں تھا، ہم پڑھائیں، جہاں پہ وہ جو مسجد زرار بنائی گئی تھی، ارصاد لمن حارب اللہ و رسولہ، جو گھات لگانے، اس کے مختلف وجوہات بتائیں گے، اس کے اسباب، ان میں سے ایک یہ تھا کہ اس شخص کو گھات فراہم کرنے کے لیے، مورچہ فراہم کرنے کے لیے مسجد بنائی گئی ہے جو اللہ اور رسول سے پہلے ہی حالت جنگ میں ہے، اور یہ وہ شخص ہے ابو عامر راہب، جس کے براہ راست روابط تھے سلطنت روما کے ساتھ۔ تو وہ ساری سازش کے پیچھے وہ اس وقت بھی تھا، اور یہ جو غزوہ احزاب تھا اس کے پیچھے بھی وہ شخص تھا۔ اس کا تو سارے جو ہے نا سیرت نگار ذکر کرتے ہیں ابو عامر راہب کا، اور وہ جو کعب بن اشرف ہے، تو ان کا تو ذکر ہوتا ہے، لیکن یہ کہ ان کی ڈوریاں کون ہلا رہا تھا اس کا ذکر نہیں ہوتا ہے۔ لیکن بعد میں جب یہ ثابت ہو گیا کہ ابو عامر راہب کے تعلقات جو ہیں وہ رومیوں کے ساتھ بھی تھے، تو یہ سمجھ لیں کہ غزوہ احزاب کے پیچھے بھی اس کی شرارت شامل تھی۔ تو یہ ایک بچت کی صورت ہو گئی کہ 2 بڑی طاقتیں چونکہ آپس میں انگیج ہو گئیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جو ہے نا وہ گرو کرنے کا یا بریدنگ سپیس مل گئی کہ آپ اپنا کام جاری رکھ سکیں۔ یہ میں نے تھوڑا سا آپ کو اس لیے بتایا کہ اس وقت بھی کوئی صورتحال ایسی بن گئی ہے کہ یعنی جس طرح کے پیچا پڑ گیا ہے چائنا امریکہ، تو مسلمانوں کے لیے موقع پیدا ہو گیا ہے کہ پیش کر غافل امر، کوئی اگر دفتر میں ہے کچھ کر سکتے ہو تو یہ موقع ہے، ذرا اگر آپ سمارٹلی اپنی جو ہے نا کوئی تدبیر کر سکیں تو کر سکتے ہیں۔ فی بضع سنین، چند برسوں میں، للہ الامر من قبل و من بعد، تو اللہ تعالیٰ اس طرح کے پیچے اس لیے ڈالتا ہے، اس کے پیچھے حکمت ہوتی ہے، پوری اسٹریٹجی ہوتی ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ الٹ اپ ہو۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور جس دن یہ رومی غالب آئیں گے
اس دن ایمان والے بھی جشن منا رہے ہوں گے، وہ بھی خوش ہوں گے بے نصر اللہ، اللہ کی نصرت سے۔ پچھلی صورت کے ساتھ آپ تعلق جوڑ لیں، پوچھتے ہو نا مدد کب آئے گی، اشارہ کر دیا مدد آنے والی ہے، چند برسوں میں آئے گی۔ بے نصر اللہ، اللہ کی مدد ہوگی۔ ینصر من یشاء، وہ مدد کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وہو العزیز الرحیم، اور وہ زبردست ہے اور مہربان ہے۔ ویسے خیال آ رہا تھا کہ جس سے جب اللہ کوئی کام لینا چاہتا ہے ضروری نہیں کہ آپ نے ارادہ کیا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کے کل ہم نے واقعات پڑھے تھے نا کہ انہوں نے کوئی سوچ سمجھ کے تو مکہ تو نہیں مارا تھا، لیکن اس کے نتیجے میں وہ پروسیس سٹارٹ ہو گیا جس کا انجام جو ہے نا فرعون کے ہلاک ہونے پہ ہوا۔ اسی طرح سمجھ لیں کہ وہ ایک خواب تھا یا کیا تھا، جو بھی تھا، کہ حقیقت تو ہے وہ کہ جو دو قومی نظریے کی صورت میں دیکھا گیا، ہمیں سمجھ آیا نہیں آیا، لیکن اللہ نے مودی بھیج کے جتنا سمجھایا اتنا قائد اعظم ہمیں نہیں سمجھا سکے تھے۔ اس وقت آپ ہندوستان کے حالات دیکھیں، وہ خبریں نہیں آ رہی نا، ہمارے میڈیا کو اور کچھ ملا ہوتا ہے سنانے کے لیے، لیکن جو اس وقت انڈین مسلمانوں کے حالات ہیں اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ دو قومی نظریہ کتنی بڑی حقیقت تھی۔ اور وہ جو اس وقت انڈر کرنٹس تھے ہندوؤں کے اندر، ان کو دیکھا تھا اس وقت علامہ اقبال اور قائد اعظم نے، وہ ہمارے علماء اس وقت نہیں دیکھ سکے تھے۔ وہ ان کا جو مودی والی شکل تھی نا، سافٹ امیج، اس میں اسیر ہو گئے تھے اس کے۔ اصل اس وقت بھی یہ سارا کچھ اندر تھا جو اب مودی کی صورت میں ظاہر ہو رہا ہے۔ تو ایک تو ہمیں مودی نے دو قومی نظریہ اچھی طرح ازبر کرا دیا اگر کسی کو عقل ہو، اور دوسرا ایک بہت اچھی بات تھی، اب تو وہ بھی مذاق بن گئی ہے، کہ آپ ایک پتلے سے ملک ہیں انڈیا کے مقابلے میں، آپ کو واقعی اسٹریٹجیکل ڈیپتھ درکار تھی۔ آپ نے سوچا، جب آپ سوچا کرتے تھے کچھ اپنے ملک کے بارے میں، لیکن جب وہ ہاتھ نہیں آیا تو اس کے بعد مذاق بھی بن گیا، تو اب آپ جو ہے نا ہاتھ چھوڑ کے بیٹھ گئے تھے۔ لیکن یہ کہ اب جو کچھ ہو رہا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یا تو آپ ملک کے دو ٹکڑے اور کرا لیں، اور بچانا ہے تو پھر یہ کہ لا محالہ مجبوراً چاروں ناچار، وہ کیا ہے، ناچار گناہگار سوئے دار چلے۔ اب کابل سے ادھر تو آپ کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا، اور کچھ نہیں تو فرینڈلی گورنمنٹ لانی پڑے گی۔ وہ کبھی جو گڑ ہوتے تھے نا، گڑ والے تقسیم تھی نا، گڑ طالبان بیڈ طالبان تو تھی نا۔ اب حقانیز جو تھے وہ عام طور پہ سمجھا جاتا ہے پرو پاکستانی ہیں، اور یہ جو ایلیمنٹ ہے جو اب غالب آیا ہے تو وہ ذرا تھوڑا سا انڈیا کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں، تھوڑا سا نہیں بلکہ یہ کہ پورا رکھتے ہیں۔ اور اس میں اب وہ وزیر داخلہ جو ان کے تھے حقانی، وہ استعفیٰ دے گئے ہیں، تو اس کا مطلب پولرائزیشن تو ہو گئی ہے، اب تو کچھ ہوگا ہی ہوگا۔ یہ جو جدائیاں ہو رہی ہیں، ان کے آپس میں تقسیم ہو رہی ہے، پھوٹ ہو رہی ہے، اور حقانی استعفیٰ بھی دے گیا ہے، تو اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ بھی تو آخر کچھ نہ کچھ کریں گے نا۔ تو ہو سکتا ہے رجیم چینج ہو جائے اور ایک پرو پاکستان یعنی پاکستان کی حمایت کرنے والی یا ایک اچھا رخ رکھنے والی حکومت ہو جائے تو بڑی خیر کی بات ہو جائے گی۔ لیکن ایک بات اور نوٹ کراؤں، جس دن یہ ہو گیا، افغانستان سے پاکستان کے لیے امن کی ہوائیں آنا شروع ہو گئیں، ساتھ ہی مغرب جو مشرقی سرحد گرم ہو جائے گی، اس لیے کہ پاکستان کے بارے میں فیصلے کچھ اور لوگ ہیں جو کر رہے ہیں۔ یہ تو سارے وہ جیسے ہوتے ہیں نا، وہ آپ نے کتے رکھے ہوئے ہوں، کبھی ایک چھوڑ دیں کبھی دوسرا چھوڑ دیں، تو جب آپ سارے کتے مار دیں گے تو چودھری صاحب پھر خود آئیں گے، تو پھر کوئی کہیں اور سے ہونا ہے۔ تو یہ چیز اب رکنے والی نہیں ہے، یہ کسی فیصلہ کن موڑ تک جانی ہے، یا تو پھر ہم نہیں یا تم نہیں والی بات ہوگی۔ اب وہ بات نہیں ہے ادھر ہم ادھر تم، وہ ختم، یا تم یا ہم، یہ بات اب ادھر جائے گی۔ یہ اب دو قومی نظریہ کس نتیجے جہان تک جائے گا؟ ایک قوم کا خاتمہ۔ چیزیں ادھر جا چکی ہیں، آپ سوچیں کتنا بڑا طوفان ہے جو سر پہ کھڑا ہے۔ اگر غالب آ گئے ہندو تو انہوں نے مسلمانوں کو نہیں چھوڑنا، اور کوئی سارا ویسٹ ان کے ساتھ ہوگا۔ بوسنیا میں جو کچھ ہوا، جو کچھ برما میں ہوا، وہ پورے ہندوستان میں ہوگا۔ اور اگر مسلمان غالب آئے، اب اگر آئے تو ہندو نے مسلمان ہو جائے، ہم نے تو نہیں مارنا ان کو، لیکن یہ کہ وہ حضرت شاہ ولی اللہ کی یہ پیشن گوئی ہے کہ ایک وقت آئے گا اونچی ذات کے تمام ہندو مسلمان ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے جو جس چیز کی طرف بر عظیم بڑھ رہا ہے، اب وہ دو قوموں کے ٹکراؤ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ دو قومی نظریے کی بات نہیں ہے، بات آگے چلی گئی ہے۔ اب دو فوجوں کا ٹکراؤ بھی نہیں ہے، اب دو قوموں کے ٹکراؤ کا مسئلہ ہے، اور دونوں کے لیے سروائیول کا مسئلہ ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور وہ زبردست ہے اور مہربان بھی ہیں۔ وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے، لا يخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی۔ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وہ دنیا کے ظاہر کو جانتے ہیں۔ آپ اپنے سارے جو تجزیہ نگار ہیں ان کو بیٹھ کے دیکھ لیں، وہ یہی جو بھی آج ہوا کل ہوا،
نہ اس کا ماضی دیکھیں گے، یہ کب سے یہ جو ہے نا معاملہ چل رہا ہے، نہ مستقبل میں کیا ہوتا نظر اس کی طرف کچھ دھیان جائے گا، بعض جو سطحی چیز ہے اسی کو دیکھیں گے، ڈیپتھ کہیں آپ کو نہیں ملے گی۔ سارے لوگوں کا یہی معاملہ ہوتا ہے۔ ویژن تو آدمی کو ادھر سے ملے گا نا، کہ اللہ کا منصوبہ آپ سمجھتے ہو کہ چیزوں نے جانا کدھر ہے آپ کو معلوم ہو، اور اس کی روشنی میں جب آپ ایونٹس کو دیکھیں گے تو کچھ آپ کو اور ہی نظر آئے گا۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ تو یہ لوگوں کا معاملہ یہ ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کا جو ظاہر ہوتا ہے وہ اس سے واقف ہوتے ہیں۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، جہاں تک آخرت کا تعلق ہے اس سے تو بالکل ہی غافل ہوتے ہیں، اس کا تو انہیں ہوش ہی نہیں ہوتا۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا یہ اپنی جانوں کے اندر غور نہیں کرتے، اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنے اندر نہیں جانتے، کچھ دروم بینی نہیں کرتے۔ ما خلق اللہ السماوات والارض، نہ اللہ نے ان کو بے مقصد بنایا ہے، نہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو بنایا ہے بے مقصد، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے مابین ہے اس میں سے کسی شے کو، الا بالحق، مگر با مقصد بنایا ہے، واجل مسمی، اور ایک وقت مقررہ تک کے لیے بنایا ہے۔ اس کائنات نے ہمیشہ ہمیش نہیں رہنا ہے، مٹنا ہے، ختم ہونا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اس کے باوجود لوگوں کی عظیم اکثریت اپنے رب سے ملاقات کا انکار کرتی ہے، نہیں مان کے دیتی۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ دیکھ سکیں کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے، انکار کرنے والے، تکذیب کرنے والے، جھٹلانے والے، کس انجام سے دوچار ہوئے۔ کانوا اشد منہم قوۃ، وہ لوگ طاقت میں ان سے بڑھ کر تھے، ان کی طاقت ان سے زیادہ تھی۔ وآثاروا الارض، اور انہوں نے زمین کو آباد کیا تھا، جوتا تھا، اس میں جو ہے نا وہ فصلیں بوئی تھیں۔ وَعَمَرُوهَا، اور اسے بسایا تھا، گھر بنائے تھے، محلات تعمیر کیے تھے۔ اکثر مما عمروها، ان سے زیادہ جتنا انہوں نے اسے تعمیر کیا ہے اور ابھارا ہے۔ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، یعنی بڑے سمجھدار لوگ تھے، بڑے سیانے لوگ تھے، ایسا نہیں کہ تہذیب و تمدن سے واقف ہی نہ ہوں، انہوں نے بہت شاندار عمارتیں تعمیر کی تھی۔ ظاہر ہے عمارت کے پیچھے پورا آپ کا ایک کلچر ہوتا ہے، تہذیب ہوتی ہے، اس کی ڈیزائننگ کے پیچھے آپ کے کچھ جو ہے نا وہ افکار ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے زمین جوتی بھی تھی، عمارتیں بھی بنائی تھیں، تہذیب و تمدن کے جھنڈے بھی گاڑے تھے، اس کا مطلب بہت سیانے لوگ تھے، کلچرڈ لوگ تھے، سویلائزڈ لوگ تھے، اور انہیں سمجھانے کے لیے رسول بھی آئے۔ فما کان اللہ لیظلمہم، تو اللہ نہیں تھا ان پر ظلم کرنے والا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم خود کیا جب جو رسول ان کے پاس پیغام لے کے آئے تھے ان کا انہوں نے انکار کیا۔ ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، جن لوگوں نے برائی کی پھر ان کا انجام برا ہوا، ان کذبوا بآیات اللہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، وکانوا بہا یستہزئون، اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، حالانکہ اللہ وہ ہے جس نے یہ کائنات بنائی ہے، پہلی مرتبہ بنائی ہے، اور ابداع اصل میں یوں سمجھ لیجئے کہ اس نے بنائی یہ کائنات جو ہے ابتدا کی، اس کی شروعات کی، ثم یعیدہ، پھر وہ اس کا اعادہ کرے گا۔ اب اس کے درمیان خالی جگہ کیا ہے؟ ختم کرے گا پھر اعادہ کرے گا نا۔ آپ نے ایک چیز بنا کے دوبارہ بنانی ہے تو پہیہ دوبارہ ایجاد کرنے سے پہلے پہلا پہیہ ختم کرنا پڑے گا نا، تو اس کو مٹائے گا پھر دوبارہ بنائے گا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم سب کے سب اس کی جناب میں پیش کیے جاؤ گے، عدالت لگے گی۔ ویوم تقوم الساعہ، اور جس دن یہ قیامت قائم ہوگی، یعنی یہ دنیا کو جو برباد کیا جائے گا، یہ کائنات کو، یبلس المجرمون، جو مجرم لوگ ہیں مایوس ہو جائیں گے، ابلیس بن جائیں گے، یعنی مایوس، اللہ کی رحمت سے مایوس، اور اپنی جو بھی زندگی کی کسی ہر امید سے مایوس۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ، اور کوئی ان کے شریکوں میں سے نہیں ہوگا، شفعاء، جو ان کے لیے سفارش کرے، وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، بلکہ وہ اپنے شریکوں کا انکار کر دیں گے، ان کا اقرار بھی نہیں کر سکیں گے، اور وہاں پہ یہ دعوے بھی نہیں کریں گے جو آج کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب قیامت قائم ہوگی، يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، یہ لوگ الگ الگ ہو جائیں گے، پھٹ جائیں گے، تقسیم ہو جائیں گے، ان کے فرقے بن جائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، وہ ہوں گے اپنے ان باغوں میں جہاں ان کی آؤ بھگت ہو رہی ہوگی، انہیں ویلکم کیا جا رہا ہوگا، بٹھایا جا رہا ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو کافر ہوں گے، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہوگا، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کا انکار کیا ہوگا، فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، تو وہ ہوں گے عذاب میں گرفتار کیے ہوئے۔
وہ گرفتار ہو کے عذاب میں ڈالے گئے ہوں گے۔ فسبحان اللہ حین تمسون و حین تصبحون، تو اللہ ہی کی تسبیح ہے، پاکی ہے اللہ کے لیے۔ جب تم شام کرو یعنی اس کی تسبیح پڑھو، شام جب کرو تب، وحین تصبحون، اور جب تم صبح کرو یعنی صبح و شام اللہ کی تسبیح کرو۔ اور یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں اور اس میں تسبیحات کرتے ہیں، گویا یہ اسی کا ایک جو ہے نا یہ اسی حکم کے امتثال میں ہوتا ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کی حمد ہے، اسی کی ثنا ہے، اسی کی تعریف ہے آسمانوں اور زمین میں بھی۔ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور عشاء کے شام کو بھی، رات کو بھی، وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور جب تم ظہر کرو یعنی جو دوپہر کا وقت، اس ڈھلے دوپہر، اس موقع پر بھی۔ یہ مختلف نمازوں کے اشارے ہیں جو کیے گئے مکی دور میں، اور اس میں تسبیحات کے نام سے، حمد کے نام سے۔ پھر یہ پورا پیکج ہے جو دیا گیا ہے 5 وقتہ نظام کے ذریعے سے۔ اس میں تسبیحات بھی آ گئیں، تحمید بھی آ گئی، ذکر بھی آ گیا، قرآن کی تلاوت بھی آ گئی، رکوع و سجود بھی آ گئے، پورا پیکج بنا دیا گیا۔ پہلے یہ ایک اکیلا بھی اس کا ذکر آتا رہا۔ یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، وہ اللہ تعالیٰ ہے جو نکالتا ہے زندہ کو مردے سے اور مردے کو زندہ سے۔ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور زمین کو زندہ کر دیتا ہے اس کے مرنے کے بعد۔ یہ جو بات جو اس طرح کی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں نا، یہ انسانی تصور ہے، اس کو سامنے رکھ کر کرتے ہیں۔ یعنی ہمارے سامنے گندم ہے، گویا ایک اس کا دانہ ہے، گویا ایک مردہ شے ہے، اس کو ہم نے زمین میں بو دیا، اب اس میں حرکت پیدا ہو گئی اور وہ فصل جو ہے نا اس پہ لگنے کی صورت بن گئی، نشو و نما پانے لگی، تو گویا ہماری اعتبار سے زندہ ہو گئی۔ اللہ کے اعتبار سے تو سارا کچھ زندہ ہی زندہ تھا، لیکن یہ کہ ہمارے اعتبار سے وہ جو دانے کی صورت میں ہے گویا مردہ صورت ہے، اور جب وہ فصل کی صورت اس نے اختیار کی گویا زندہ صورت ہے۔ یا جیسے مرغی ہے تو گویا زندہ صورت میں ہے، جو اس کا انڈا ہے گویا مردہ صورت میں، تو وہ اس انڈے کو جب وہ مرغی کڑک ہو گئی اس کے نیچے رکھ دیا، اب وہ جو ہے نا پھر زندہ صورت میں سامنے آ گیا، تو گویا جو جسے ہم مردہ سمجھ رہے ہوتے ہیں اس سے اللہ زندہ نکال لیتا ہے، اور جس کو ہم زندہ سمجھ رہے ہوتے ہیں اسی کے اندر سے اللہ مردہ نکال دیتا ہے۔ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور زمین کو زندہ کر دیتا ہے اس کے مر چکنے کے بعد۔ یعنی زمین کے مرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ اس جو خاک اڑا رہی ہے، بارش نہیں ہوئی ہے، سوکھ گئی ہے، تو اب آپ اس میں بیج بوئیں تو اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلے گا، اس کا مطلب زمین مر گئی ہے۔ لیکن اسی پہ جب پانی برستا، بارش برستی ہے اور اس کے اندر نمو شروع ہو جاتی ہے، گویا وہ زندہ ہو گئی ہے۔ وہ جو فصل اگ رہی ہے گویا زمین زندہ ہو کے اگ رہی ہے، تو یہ اس کے زندہ اور مردے کا یہ تصور ہے یہاں پہ۔ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اسی طرح تم بھی نکل آؤ گے۔ تمہارا بھی کوئی چھوٹا سا انڈا ہوگا نا جس سے ہم تمہیں دوبارہ بنا لیں گے۔ اگر مرغی کو ایک انڈے سے بنا لیتے ہیں تو تمہیں بھی ڈی این اے سے بنا ہی لیں گے نا، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اس لیے ہم پہ چھوڑو کہ ہم تمہیں کیسے زندہ کریں گے، یہ ہمارا کام ہے، کر لیں گے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے ان خلقکم من تراب، کہ اس نے تمہیں مٹی سے بنایا، ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر تم ہو گئے بشر، بکھرے ہوئے انسان بن کے۔ یعنی ابتدا تمہاری کس شے سے ہوئی ہے؟ اس سے تم کوئی شے بنا سکتے ہو؟ کچھ نہیں بنا سکتے۔ ہم نے اس سے تمہیں افلاطون بنا لیا، سقراط اور ارسطو بنا لیے، کیا کیا جو ہے نا بڑی بڑی جو ہے نا جوگادری لوگ بنا لیے، کتنے بڑے بڑے میں والے بنا لیے۔ یہ ابتدا وہاں سے کی ہے۔ یہ ہماری خلق کی خلاقی کا کمال ہے، نشان ہے اگر سمجھو تو۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے بنائے، مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد، ایک دوسرے کے جوڑے بنائے۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنے جوڑے سے سکون حاصل کرو، تسکین حاصل کرو، اس سے تم اطمینان اور چین پاؤ۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، اور تمہارے آپس میں اس نے رکھ دیا پیار و رحمہ اور مہربانی۔ ایک اجنبی، اس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ ایک بندھن میں باندھا، اور اس کے بعد تمہارے درمیان اتنا مضبوط رشتہ قائم کر دیا کہ اس سے بڑا کوئی رشتہ نہیں رہتا۔ اگر سوچو تو اس سے بڑے اللہ کی نشانی اور کیا ہوگی؟ آدمی ویسے دوسرے آدمی سے ایک فاصلہ رکھتے ہیں، اس کے پسینے کی بو نہیں پسند آتی اور کوئی شے نہیں پسند آتی، ایک ٹھیک ہے، ایک سماجی عوان ہے، اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، لیکن ایک بہرحال فاصلہ بھی ہوتا ہے، کسی کو آپ اس دائرے کے اندر نہیں آنے دیتے۔ لیکن میاں بیوی کتنے ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، تو یہ پیار محبت کس نے پیدا کر دیا؟ یہ بھی اس کی نشانی ہے، کتنی بڑی نشانی ہے اگر کوئی سوچے۔ اسی لیے کہا گیا کہ وہ ایمان پورا ہوتا ہے نا شادی کے نتیجے میں، وہ لیکن عقل ہو تو پورا ہوتا ہے، نہ ہو تو وہ کدھر پورا ہوگا؟ الٹا جو تھا وہ اس سے بھی گیا بندہ۔ ان فی ذالک، ہوتا ہے نا، ایک آدمی ہو سکتا ہے اس سے پہلے کوئی نیک کام کرتا ہو، اس کے بعد ایسا جو ہے نا کھب جائے، گم ہو جائے، ادھر ہی وہ ظل سعیہم والی بات ہو جائے کہ پھر وہ جو تھوڑے بہت کام کرتا تھا اس سے بھی گیا۔
ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں، دھیان کرتے ہیں۔ وہ آتے ہیں نا کہ کوئی صاحب تھے جماعت اسلامی میں، بہت فعال تھے اور بڑی محنت کرتے تھے، اور ایک دفعہ کوئی اجتماع تھا ارکان کا، تو مودودی صاحب نے پوچھا ان کے بارے میں کہ وہ نہیں نظر آ رہے، تو بتایا گیا کہ جی ان کی شادی ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب یہ تو شادی کی سن کے یہ تو جملہ پڑھنے کا نہیں ہے، تو اس لیے بعد میں لوگ وہ اس پہ کلام کرتے رہے کہ اس کا مطلب کیا تھا۔ تو سیدھا سا مطلب ہے شادی ہونا تو اچھی بات ہے، الحمدللہ کہنے کا ہے، لیکن اگر شادی کے بعد آپ جو دین کا کام کر رہے تھے اس سے بھی گئے تو پھر انا للہ، یعنی یہ کسوٹی بھی ہے نا، یہ ایک کرائیٹیریا بھی ہے جس پر آپ پرکھے جاؤ گے کہ اس کے بعد آپ دین کے کام پر برقرار رہتے ہو یا وہ سارا کھو کھاتے ہو گیا، تو پھر انا للہ ہی پڑھا جائے گا۔ اگر بندہ ہی غائب ہو گیا اس کے بعد تو مسنگ پرسن، دیکھیں یہ والنٹیئر مسنگ پرسن ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کی جو اس نے بنایا ہے، یہ بھی اس کی نشانیاں ہیں۔ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ، اور اس کی نشانیاں تمہاری زبانوں کا اختلاف بھی ہے، کوئی انگریزی بولتا ہے، کوئی اردو بولتا ہے، کوئی عربی بولتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا بولتا ہے۔ کہیں تو وہ جو ہے نا وہ ہماری زبان کے اعتبار سے جو جیسے چڑیاں چہچہا رہی ہوں، چینی بولیں تو ایسا ہی لگتا ہے، یا چمچ گرے تو چھن 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 کی جو آوازیں آتی ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ دیکھیں نا، ایک ہی خاندان تھا آدم کا جو تقسیم ہوا، اور کیسی کیسی بولیاں نکل آئیں، یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ ان فی والوانکم، اور تمہارے رنگ، والوانکم تمہارے جو رنگ ہیں اس میں بھی اس کی نشانی ہے، کوئی کالا ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی سفید ہے، کوئی گندمی ہے، کوئی یلو ماسز آف دا ایسٹ، یعنی مختلف رنگ ہیں لوگوں کے، اس میں بھی نشانیاں ہیں۔ ان فی ذالک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، للعالمین، سمجھدار لوگوں کے لیے۔ عالم کا ہی لفظ آیا ہے پھر، علم والوں کے لیے، سوجھ بوجھ والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور جو ایک وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے دن رات کے وقت تمہاری نیند، سو جانا۔ اب یہ نیند کیا کرتی ہے، آپ اس پہ جا کے تحقیق کریں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ پورا گویا جو جیسے ہے نا جو بندے کو فریش کر دینا، دوبارہ تازہ کر دینا، وہ اوور ہالنگ کر دیتی ہے پورے جسم کی۔ وَالنَّهَارِ، اور اسی طرح اس نے دن بنایا جس میں مشقت کرتے ہو، بھاگ دوڑ کرتے ہو۔ وَابْتِغَاءُكُم مِّن فَضْلِهِ، تاکہ اس دن کے اوقات میں اللہ کے فضل میں سے تم تلاش کرو، رزق حاصل کرو۔ ان فی ذالک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، لقوم یسمعون، ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ یُرِیکُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے جو تمہیں وہ دکھاتا ہے بجلی جو کڑک اور گرج ہوتی ہے، اس کو دکھاتا ہے، خوفًا وطمعًا، ڈر سے بھی اور امید سے بھی۔ بارش برسے گی، ٹھنڈ ہوگی، فصل اگے گی، اور ڈر ہوتا ہے کہ کہیں وہ جو بجلی گر پڑی تو سارا کچھ ملیا میٹ کر دے گی۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے آسمان سے پانی اتارا، فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ، اور اس کے ذریعے سے اس نے زمین زندہ کر دی، بعد موتها، اس کے مر چکنے کے بعد۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں بھی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، اور اس کے نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے کھڑے ہیں، یعنی قائم دائم ہیں، چل رہے ہیں، آپس میں ٹکرا نہیں رہے۔ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً، پھر جب وہ تمہیں پکارے گا یک بارگی، من الارض، زمین سے، یعنی مرے پڑے ہو، زمین کے اندر ہو، تم کہتے ہو چورا ہو گئے، ہڈیاں ہو گئے، ہڈیاں بھی کھوکھری ہو گئیں بلکہ مٹی ہو گئیں، تو کیا اس کا ایک ہی جواب ہے، جب وہ تمہیں اس زمین کے اندر سے پکارے گا، اذا انتم تخرجون، تم نکل پڑو گے۔ کوئی لمبا پروسیس نہیں ہے، کوئی فیکٹریاں نہیں لگانی پڑیں گی، کوئی پروجیکٹ نہیں لگانا پڑے گا، بس وہ صرف پکارے گا، اٹھ کے دوڑنا شروع کر دو گے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے کا ہے جو کچھ بھی آسمان میں اور زمین میں، كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں۔ جس کا جو راستہ اس نے مقرر کر دیا ہے، جو کام اور جو اس کو وظیفہ عطا کر دیا ہے، جو فنکشن تفویض کر دیا ہے، وہ اس سے ہٹ نہیں سکتا، اسی پر کاربند ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وہی ہے جس نے پہلی مرتبہ بنایا پھر اعادہ کرے گا۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، یہ سب کرنا اس پر بہت آسان ہے، ہلکا ہے، اس سے اسے کوئی مشقت لائق نہیں ہوتی، اس سے کوئی تھکاوٹ اسے نہیں ہوتی۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین میں اعلیٰ مثال اسی کی ہے، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ لا مثل لہ ولا مثال لہ، سب سے اعلیٰ اپنی مثال آپ ہے۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔
ضرب لکم مثلا من انفسکم، وہ تمہیں سمجھاتا ہے مثال دے کر تمہارے اپنی جانوں میں سے، اپنے آپ پر غور کرو. حل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء، کیا جو تمہارے ہاتھ کے دانے ہاتھ کی ملکیت ہوتے ہیں، یعنی تمہارے جو غلام ہوتے ہیں، ان کو تم بنا لیتے ہو ساجی، پارٹنر، ما رزقناکم، اس میں کہ جو ہم نے رزق تمہیں دیا ہے. یعنی پارٹنرشپ، غلام تو وہ ہوتا ہے نا کہ جس کا اپنا کوئی اختیار ہی نہیں ہوتا، جس کی اپنی کوئی ملکیت ہی نہیں ہوتی، جو اس کے پاس ہوتا ہے وہ بھی اس کے مالک کا سمجھا جاتا ہے، وہ خود بیگانہ ہے، یعنی مالک کا مملوک ہے. جیسے آپ کے گھر میں کوئی گھوڑا ہو یا جیسے آپ کے گھر میں کوئی بکری ہو، جو غلام ہے اس کی حیثیت وہی ہوتی ہے، آپ مالک ہیں، اس کی اپنی کوئی شے نہیں ہوگی. تو کیا کبھی کسی نے اپنے کسی غلام کو اپنا برابر کا ساجھے دار، پارٹنر بنایا ہے؟ کوئی ایسی مثال ہے؟ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، کہ تم برابر ہو جاؤ. تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ، تم ان کے بارے میں اسی طرح کا اندیشہ رکھو جیسے اپنے بارے میں رکھتے ہو، انفسکم، اپنے بارے میں. كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اس طرح اللہ تعالیٰ آیتیں تفصیل سے بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کا جو اختیار ہے، اس کی جو قدرت ہے، وہ کسی اور کو کیوں دے گا؟ تم نے کبھی کسی کو پارٹنر بنایا اپنے غلام میں سے کسی کو؟ تم سب اس کے مملوک ہو، تمہارے پاس جو ہے وہ بھی اس کا ہے، تو وہ اپنے اختیار میں کسی اور کو کیوں ساجھے دار بنائے گا؟ کیوں کسی کو پارٹنر بنائے گا؟ نہیں بنائے گا. بل اتبع الذین ظلموا، لیکن یہ لوگ اتباع کرتے ہیں، ظالم لوگ، اہواءہم، اپنی خواہشات کی. یہ بس انہوں نے کچھ سوچا، اس سوچ کو اختیار کر لیا بغیر علم، بغیر سمجھ کے، بغیر عقل کے. فمن یہدی من اضل اللہ، تو جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے اسے کون ہدایت دے گا؟ وہ کہاں سے ہدایت پائے گا؟ وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا. فاقم وجہک للدین حنیفہ، تو اپنا چہرہ سیدھا رکھو، یہ دین جو ہے اس کی طرف یکسو ہو کر، یعنی اللہ کی اطاعت پر یکسو رہو. اللہ کی اطاعت میں کسی اور کی اطاعت کو شامل نہ کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خالص دین قبول کرتا ہے. وَلِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِص، اطاعت اگر خالص ہوگی تو اللہ قبول کرے گا. اس میں اگر ملاوٹ ہوگی، کسی اور کا بھی کوئی حکم مان کے اللہ کا حکم توڑ کے آئے ہو گئے، تو پھر وہ پورا کا پورا اللہ تعالیٰ رد کر دے گا، ریجیکٹ کر دے گا. اللہ کو خالص قبول ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی فطرت وہی ہے جو لوگوں کی فطرت ہے. تم اپنے کسی غلام کو کسی دوسرے کی اطاعت کرتے ہوئے گوارا کر سکتے ہو؟ ایک مثال ہمارے ایک ساتھی دیا کرتے تھے کہ اگر کوئی گاؤں کا چودھری ہو تو اس کے جو مزارے وغیرہ ہوتے تھے پہلے، اب تو شاید نہیں ہوتے لیکن پہلے جو ہوتے تھے، تو فرض کریں اس نے مزارے کو کہا یہ کام کر دینا، وہ کام کر دینا، وہ مزارے سے نہیں ہو سکا، یا اس نے سستی کی یا قائلی کی، تو اس کے بدلے میں وہ ڈانٹ ڈپٹ کرے گا، ہو سکتا ہے کوئی سزا بھی دے دے، لیکن یہ کہ بہرحال اسی حد تک بات رہے گی. لیکن اگر اسے وہ کام کرے پورا جو اس نے بتا کے گیا تھا، کھیت ہل چلا دینا، پانی دے دینا، فصل بو دینا، سارا کام اس نے کر دیا، لیکن اگر چودھری صاحب کو پتہ چلے کہ یہ وفادار میری بجائے وہ دوسرے پنڈ کے چودھری کا ہے، اب اس کے گھر کو آگ لگائی جائے گی، اب اسے وہاں سے نکال باہر کیا جائے گا، پتہ نہیں زندگی چھین لی جائے گی. یعنی اس کی ساری محنت رائگاں چلی گئی نا، جو بھی اس نے کیا تھا، جو ظاہری اطاعت کی تھی وہ قبول نہیں ہوگی. تو اسی طرح جو یہ انسانی فطرت ہے، تو جو انسانی فطرت ہے وہی اللہ کی فطرت ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی وہی فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو بنایا ہے. تو اگر تم اپنے جو بھی مملوک ہوتے ہیں ان کی بے وفائی کو برداشت نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ بھی سستی کو برداشت کر لیتے ہو، کاہلی کو برداشت کر لیتے ہو، صرف نظر بھی کر لیتے ہو، ڈانٹ ڈپٹ کر کے چھوڑ بھی دیتے ہو. لیکن یہ کہ اگر بے وفائی ہو تو پھر تو جو ہے نا کوئی گنجائش نہیں رہتی، غداری ہو، بغاوت ہو، گنجائش نہیں رہتی، سارے کیے کرائے پہ پانی پھر جاتا ہے. یہی اللہ کی بہا ہے. اللہ کے وفادار رہو، کوئی اگر کوئی کسر رہ بھی گئی اللہ معاف بھی کر دیتا ہے، یا یہ کہ چلیں کوئی دنیا میں تھوڑا بہت بھگتان کرا کے آخرت میں جو ہے معاف کر دے گا. لیکن یہ کہ اگر اللہ کے بے وفا ہو گئے اور دوستی غیروں سے، اللہ کے دشمنوں سے گانٹھ لی، تو پھر اطاعت بھی کرو گے تو وہ ساری کھو کھاتے چلی جائے گی. تو فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، یہ جو اللہ نے خلقت بنائی ہے، جس کی بھی جو بناوٹ، جو سانچہ بنا دیا ہے، پیٹرن جس پہ بنایا ہے، اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. ذالک الدین القیم، یہ سیدھا دین ہے. سیدھی پوری اللہ کی اطاعت کرو، یہ سیدھی بات ہے. یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، یہ ٹیڑھی بات ہے، یہ جلیبی ہے.
کچھ معاملات میں اللہ کی مان لی، کچھ معاملات میں اپنی چلا لی، کچھ معاملات میں کسی جو ہے نا وہ بڑے کی چلا لی، سردار کی چلا لی، حکمرانوں کی چلا لی، کہیں کوئی، ہر میدان کا علیحدہ علیحدہ حاکم. یہ جلیبی ہے. سیدھی بات یہ ہے کہ ہر جگہ پہ اللہ کی ماننی ہے. کل ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. لیظہرہ علی الدین کلہ، زندگی کے ہر گوشے کے اوپر اسے غالب کر دے. یہ کرو، یہ سیدھا دین ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی.